ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ایک یہ اسرائیل نے یو این او میں ہیومن رائٹس کے اوپر جو بیان دیا, بڑی تقریر ہوئی وہاں. اس کے بعد آفیشیل ٹویٹ سے بھی انہوں نے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے سخت بیانات دیے, اور ایک سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اسرائیل جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے لے کر سامنے آیا ہے, 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک بہت سارے واقعات ہوئے لیکن کبھی اسرائیل نے ایک آواز تک نہیں اٹھائی. بلکہ دنیا میں بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کئی ملکوں نے, چاہے یورپین یونین ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے دوسرے ممالک ہوں, انہوں نے ایسے واقعات پہ آواز اٹھایا لیکن اسرائیل وہاں نظر نہیں آیا. لیکن موجودہ پاکستان کے اندر جو 9 مئی میں فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے اور منظم ایک طریقے سے بغاوت ہوئی, اس بغاوت کے حوالے سے پاکستان کی حکومت نے قانونی اور آئینی طریقے سے جب اس پہ ایکشن لیا تو چیخ نکلی ہے یو این او میں ہیومن رائٹس پہ. تھوڑی سی بات یہاں کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے ابھی تک ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو بم گرائے گئے, ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کو طرح یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے بموں سے جس میں کروڑوں معصوم لوگوں کی موت ہوئی, آج تک میری نالج میں نہیں ہے, کوئی بتائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اسرائیل نے اس کو کنڈیم کیا ہو. کشمیر میں ہونے والے بے پناہ قتال پر اور گجرات میں ہونے والے بے پناہ معصوم لوگوں کے قتال پر آج تک اسرائیل نے کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی. اسرائیل نے برما اور روہنگیا میں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم اور بدترین تشدد اور قتال پر کبھی آواز نہیں اٹھائی. اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں میں مسجد میں گھس کر مسجدوں میں معصوم لوگوں کو قتل کرنے پر, خواتین کو قتل کرنے پر, بچوں کے قتل کرنے پر جو خود ذمہ دار بھی ہے, کبھی آواز ایک ہلکی سی بھی سرکاری لیول پر نہیں آئی. اسرائیل نے افغانستان میں ہونے والے بے پناہ ظلم اور قتال پر کبھی آواز نہیں اٹھائی. اسرائیل نے شام اور عراق میں اور عرب کنٹری میں جو دہشت گردی کی, جو قتال کیا, اس پر کبھی آواز سننے کو نہیں ملی. لیکن پاکستان کے فوجی تنصیبات پر, پاکستان کے جناح ہاؤس پر, پاکستان کی مسجدوں کو جلانے پر, پاکستان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جلانے پر, منظم بغاوت اور تشدد اور دہشت گردی پر انہیں آج ایک سیاسی جماعت معصوم نظر آتی ہے اور وہ اس کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. میرے پاس آج 2 مہمان ہیں. یہ وہ 2 مہمان ہیں جنہوں نے بہت پہلے پاکستان تحریک عمران خان کا تعلق جوڑا تھا اسرائیل کے ساتھ, اور آج اسرائیل کھل کر پہلی دفعہ اس جماعت کے حوالے سے, اس واقعے کے حوالے سے, کیونکہ یہ واقعہ جو انہوں نے مینشن کیا ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہے. اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں وہ لوگ. میرے پاس 2 گیسٹ ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں, پہلے ایک ویڈیو دیکھتا ہوں. انعام اللہ نیازی صاحب کی ایک ویڈیو ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پینلٹی پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں, پیغام کان کھول کے سن لے. ابھی تک عمران کا آپ نے 10, 15, 20% فیس دیکھا ہے. Oh my God. ابھی 80% فیس عمران کا سامنے آنا باقی ہے. Oh my God. میں ڈاکٹر صاحب کے دن پرسنل ملاقات میں آپ کے سامنے وہ حقیقتیں رکھوں گا جن کو عمران تو چھوڑ دنیا کا کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. I am witness to that. I witness. عمران صاحب سے پوچھیں
अजाबिल नाइट क्लब कौन सी जगह थी और कौन होता था वहां पे और किसकी मीटिंग होती थी 93-94 में? ये फंडिंग कहां से हुई है? गोल्ड स्मिथ ने कितने अरब रुपए पाकिस्तान में किस जरिए से भिजवाया है? पूछ के बता दे मुझे इमरान से। इमरान का तलक उस फैमिली में किससे पहले पैदा हुआ ये भी बता दे। अजाबिल नाइट क्लब के अंदर जो लंदन का टॉप का सेंट्रल नाइट क्लब है जिसमें हम जाया करते थे, उसमें किसका हेडक्वार्टर था? गोल्ड स्मिथ किसको हेड करता था? मुझे पूछ के बता दे। क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जिसके बड़े खौफनाक बैकग्राउंड के साथ ये शुरू होती है। मैं आज तक इसलिए नहीं बोला कि ये कुछ ऐसी चीज थी मेरे पास पर्सनल लेवल पे थी, मैं इंटरनेशनल लेवल पे आके इसको चैलेंज कर सकता हूं और करूंगा। मैं इसको स्ट्रिप ऑफ करूंगा इन चीजों में जो चीज अभी तक हिडन आ रही हैं। दोनों मेहमान आज हमारे साथ हैं, इनामुल्लाह नियाज़ी साहब। मेरी आवाज़ आ रही है इनामुल्लाह नियाज़ी साहब? जी बिल्कुल आ रही है जी। बहुत शुक्रिया। दूसरे मेहमान अहमद कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपके साथ। मैं पहले इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ आता हूँ। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, कुछ अरसे पहले आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये मैंने क्लिप दिखाया है, आपने वो ताल्लुक़ जोड़ा था इमरान खान साहब का और आपके इज़राइल का, मोसाद का जोड़ा आपने। वो अब काफ़ी अरसे बाद जो है वो मंजर आम पे आया जब 9 मई के वाक़यात पे पहली दफ़ा इज़राइल ने 76 साल में खुलकर ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हुए मौजूदा हालात को सपोर्ट किया और इमरान खान और उनकी जमात के हवाले से बात की। क्या कहेंगे सर आप इस पे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने फिर दोबारा वही टॉपिक आपने शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल है आपको बहुत ज्यादा प्यार हो गया इमरान खान के साथ। इस प्यार का इजहार अब इस सर वो इजराइल ने स्टार्ट कर दिया दोबारा, वो इजराइल ने स्टार्ट कर दिया सर। डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती कि मुख्तलिफ चीजें हैं जो इमरान खान के इजराइल के साथ या इजरायली तंजीमों के साथ तल्लुकात पे स्टैंप लगाती है। इमरान खान का गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ जो तल्लुक, गोल्ड स्मिथ फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं थी जिसका कोई इजराइल के सिर्फ तल्लुक और वहां से बिलोंग करते हों। ये वो फैमिली थी जो इजराइल की वो तंजीम रन कर रही है जिस तंजीम ने सारी दुनिया में क्या मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में उन्होंने अपने अदारे कायम कर रखे हैं जिसमें एक पाकिस्तान भी है। अब इस सारी सूरत हाल में आपने देखा यमामा से शादी कैसे करवाई गई, कौन किसने घेरा इमरान को, किसने की, और इमरान जो सियासत से सख्त नफरत खाता था शुरू से ही, वो अचानक सियासत में आने के लिए कैसे तैयार हो गया। उसके बाद इमरान खान तैयारी के बाद ये दौर गुजरा, सारा कुछ गुजरा जब आर्मी की एजेंसीज को पता चला 97 में, और जब उनको खबरें पहुंची तो पूरी आर्मी जो इसके साथ बैठ के तंजीमी काम कर रही थी वो सारे पीछे हट गए थे। और 2010 तक आर्मी कोई इसके नजदीक नहीं लगी, सिर्फ इसलिए कि उनको नॉलेज पहुंच चुकी थी कि इमरान खान के दाने कहां से जाके मिलते हैं और कौन कौन इसके पीछे काम कर रहा है। 2010 में जो भी थे, जहीरुल इस्लाम था, पाशा था, जो भी था, उन्होंने हर चीज को साइड पे रखा और इसके ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। 15 साल वो इसके नजदीक नहीं लगे, सिर्फ इसकी बैकग्राउंड और इसकी वो इन्वॉल्वमेंट जो थी उसके लिहाज से। 2010 में सादिक खान का इलेक्शन होता है लंदन में, सेंट्रल लंदन में, न्यूयॉर्क का, और ये यमामा के भाई की कैंपेन करने सेंट्रल मॉस्क के बाहर पहुंच जाता है और तमाम मुसलमानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यमामा के भाई को वोट डाला जाए। ये सारे जो लिंक्स अब आ रहे हैं, जितने भी लिंक हैं,
یہ آرے کے لنک کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ اچانک ہیں، بائی چانس ہیں، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کسی نے جج نہیں کیا. یہ ساری چیزیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. سب لوگوں نے جو ہمارے تھے، جن لوگوں نے بیچ میں یہ ساری صورتحال کا اظہار کیا تھا، وہ کسی نے نوٹس نہ لیا ان سے. تو آج سارے نوٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا. لیکن ایکچولی یہ سٹوری آج سے 20-25 سال پہلے کی شروع ہو چکی تھی عمران خان صاحب کے دماغ میں، اور اس کو اس لائن پہ لگا دیا گیا تھا کہ وہ اس ملک کے اندر وہ کام کریں جو اسرائیل آج تک نہیں کر سک پا رہا تھا. اور اس کے ساری صورتحال دیکھ لیں. جیسے ہی 2010 میں اس کے اوپر ہاتھ رکھا گیا، 2014 میں جناب نکل کے باہر آ گیا، اور ملک میں چائنا کا دورہ تھا، چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ تھا، اس کو سبوٹاج کیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی آئی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے عمران خان کو. کیسے ہوئی ہے، کس نے ڈیلیور کی ہے، کون سے ذریعے سے آئی ہے، اور کون کون اس میں انوالو ہے. ہماری ایجنسیوں کا کام ہے اس پہ ورک کرنا اور اس کو ساری صورتحال کو دیکھنا. لیکن یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بات گارنٹیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا وہ فتنہ دماغ ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ اسرائیل کی سازش ہے جو اس ملک میں وہ پورے طریقے سے امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آرمی، ہم نے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں ایجوکیٹو پالیٹکس کیا، جو الحق کا دور گزارا، مشرف کا دور گزارا، ہم نے بھی ایجوکیٹو پالیٹکس. آج تک کبھی ایک 1% کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ ہم کینٹ میں جائیں یا فوجی تنصیبات کی طرف سوچیں بھی صحیح. وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، وہ ہمارے ملک کی وہ عزت ہے، وہ ہمارے ملک کا وہ پرائڈ ہے جس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ جو آرمی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، یہ 1.5 مہینے پہلے کی پلاننگ ہے، 9 مئی سے 1.5 مہینہ پہلے کی. اور میں آپ کو صرف میاں والی کی بات کر رہا ہوں. میاں والی میں صرف 4 لوگوں کو عمران خان نے انگیج کیا تھا اس ساری صورتحال کے لیے. یہ پوری تیاری رکھو، بوتلیں تیار کی گئی، پیٹرول کے بم بنائے گئے، ان میں کیمیکل ڈالے گئے کہ جو زیادہ تباہی مچا سکیں جہاں پہ پیٹرول کی بوتل گرے. پتھر تیار کیے گئے، ڈنڈے تیار کیے گئے، لینے اور اس کے ڈنڈے تیار کیے گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا 1.5 مہینے سے انسٹرکٹڈ تھی. اور یہ اچانک نہیں ہوا کہ لاہور میں 300-350 بوتل پھینکی گئی ہے، میاں والی میں 150 کے قریب بوتل پھینکی گئی. یہ اچانک نہیں آئی، یہ آلریڈی تیار پڑی تھی. ان کا پورا پروگرام ڈیزائن تھا اور اس ڈیزائن کے مطابق یہ گئے ہیں. اور یہ 4-5 شہروں کا باقاعدہ پوری پلاننگ تھی جس میں راولپنڈی تھا، میاں والی تھا، پشاور تھا، اور شاید ایک 2 اور لاہور بھی تھے. لاہور تھا، فیصل آباد تھا، لاہور، فیصل آباد. یعنی کہ ساری صورتحال یہ باقاعدہ ڈیزائن تھی. یہ ایسے نہیں اچانک. میں سر میں آپ کو یہاں روکوں گا، دراصل پوائنٹ آف ویو دوسرے صاحب کا بھی لے لوں، بلکہ میں ایک سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں. انابیل، آپ نے کہا انابیل جو ہے وہ جو نائٹ کلب تھا وہ کس کے نام پہ تھا، میں پوچھوں گا دوبارہ. وہاں کس کا ہیڈ کوارٹر تھا یہ بھی پوچھوں گا. گولڈ اسمتھ کا اس ہیڈ کوارٹر سے کیا تعلق تھا یہ بھی پوچھوں گا. میں آتا ہوں ذرا احمد قریشی صاحب کی طرف. احمد قریشی صاحب، آپ کی ایک ویڈیو کلپس میں نے دیکھی ہے، چلائی ہے پروگرام میں. بہت پہلے آپ نے بہت سی چیزوں کا انکشاف کیا ہے. اب جب کہ اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، اس کے ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگوں کی، انعام اللہ نیازی صاحب کی بھی اور احمد قریشی صاحب کی بھی، ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ان دونوں مہمانوں کو لیجئے اور ان سے بات کیجئے. جی احمد قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے 2 معاملات پر تاریخ رقم کر دی ہے. ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان میں جنہوں نے 1 سال پہلے، پچھلے سال، کامیابی کے ساتھ پہلی مرتبہ 70 سالوں میں
پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر ایک طویل بحث کروائی. یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ کوئی نہیں کر سکا. بہت سے لوگ چاہتے تھے کرنا, ملک کے باہر دوسری طاقتیں. مجھے یاد ہے جنرل مشرف صاحب جو ہیں, جو کہ میرے نزدیک یعنی کہ آپ ان پہ تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. اس وقت رجب طیب اردوغان صاحب پرائم منسٹر تھے ترکی کے, اب صدر ہیں, اور انہوں نے ایک ملاقات کروائی تھی اسرائیلیوں کے ساتھ, اور اس وقت بھی کوشش ہوئی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہ بحث پاکستان میں نہیں ہو سکی کہ تعلقات ہونے چاہیے, اور ایک طویل بحث ہو اور ڈسکشن ہو اور لوگ سامنے آئیں. عمران خان نے یہ بحث پاکستان میں ایک جھوٹے مفروضے کے اوپر, وہ سائفر اور امریکی سازش اور اس کی کڑی اسرائیل کے ساتھ جوڑ کر انہوں نے جو ہے یہ کہانی جو ہے وہ بنا دی. تو ایک تو یہ مبارکباد بنتی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے ایک تو اس وقت بحث کروائی, اور اس وقت جو دوسری آپ کو مبارکباد بنتی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آپ پہلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, اور پہلے پارٹی کسی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. بڑی پارٹی جو تھی, یعنی کہ اب تو شاید نہیں ہے, لیکن ایک پارٹی کے سربراہ جس کے فیور میں ٹائمنگ کے لحاظ سے اسرائیل اور ایک ملک باقاعدہ آپ کی حمایت میں آ رہا ہے. تو یہ دو معاملات پر تاریخ رقم کر دی ہے عمران خان نے, تو یہ ایک تعریف مستحق کہ وہ ہیں. تو یہ ایک بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو مبارکباد دینا چاہ رہا تھا کہ آپ نے, عمران خان نے واحد شخص ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, عمران خان پاکستان کی تاریخ کا 75 سالہ تاریخ کا پہلا شخص ہے جس نے پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر طویل بحث کروائی جو پہلے کوئی نہیں کرا سکا. اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا پہلا شخص ہے جس کے موجودگی میں اور جس کی محنت سے 9 مئی کے اوپر جو اس نے انٹرنیشنل لابینگ پاکستان کی ریاست کے خلاف کروائی, اس کے نتیجے میں ایک پورا ملک جو ہے سپورٹ میں آ گیا, اور وہ ملک کوئی اور ملک نہیں, وہ اسرائیل آ گیا سپورٹ میں. تو یہ دونوں باتوں پر تعریف کے مستحق ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات اس سے جوڑ دوں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, انعام صاحب ہم سب کو یاد ہے, جو پورا ایک سال ایک تاریخی جھوٹ 75 سال میں میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے پاکستانی قوم کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا جو سائفر کا جھوٹ تھا کہ امریکہ نے ایک سازش کی تھی اور میری حکومت گرائی تھی. اب وہ پورا ایک سال وہ ایک ڈرامہ رچایا گیا, آخر میں جو ہے اس ڈرامے پہ یو ٹرن لے لیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا تھا. اب تو بلکہ جا کے امریکہ سے وہ اپنے حق میں بیانات لیے جا رہے ہیں, اور کہہ دیا کہ یہ تو ساری سازش جو ہے وہ پاکستان کی ریاست نے کی تھی, پاکستان کے ریاستی اداروں نے. اس وقت میں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی ٹویٹس کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا, انعام صاحب باتیں کر رہے تھے ہر جگہ پہ پروگرامز میں, اور ہم سب کر رہے تھے. مجھے خیال آیا کہ میں اس وقت ایک ٹویٹ کروں کہ جب انہوں نے یو ٹرن کیا امریکہ کے اوپر اور یہ امریکہ سے اپنے حق میں بیانات نکالنا شروع کر دیا انہوں نے, تو مجھے خیال آیا تھا کہ میں ایک ٹویٹ کروں اور میں یہ کہوں کہ یہ تو ابھی امریکہ سے بیانات ان کے فیور میں آ رہے ہیں, ابھی آپ انتظار کریں, ابھی اسرائیل سے بھی آنے ہیں, یا اسرائیل کے کسی کے ساتھ کوئی جو کنیکٹڈ ہو ان کے بھی بیانات ان کے فیور میں آئیں گے. پھر میں نے سوچا کہ نہیں, یہ سیاست ہماری جو ہے زیادہ بہت پولرائزڈ ہوئی ہے, اس طرف نہیں جاتے. اور آج وہ چیز ہو گئی ہے اور وہ بیان بھی آ گیا ہے. تو اس وقت یہ بنتا ہے ڈاکٹر صاحب سوال پوچھنا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں گے, اور کرنی چاہیے آپ کو, کہ یہ کیسے ہوا کہ 9 مئی کی جو سازش ریاست کے خلاف ہوئی, جو میری نظر میں ایز اے صحافی جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں, میرے نزدیک تو یہ اگرتلہ جو سازش تھی 1968 کی اس سے کم نہیں ہے.
اور اس کی تفصیل میں اگر ہم تجزیہ کرنے بیٹھے وہ ایک الگ بحث ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بحث ہے, اس پہ کسی وقت کریں گے. لیکن یہ سازش میں 9 مئی کے نتیجے میں جو آپ نے انٹرنیشنل لابینگ کی, آپ وضاحت کریں گے کہ 75 ایئرز میں اسرائیل وہ ملک جس نے کبھی, آپ نے خود انٹرو میں بتایا کہ کبھی پاکستان پہ انہوں نے, جب 9/11 کی بات ہو رہی تھی, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف حملے ہو رہے تھے مغربی میڈیا کے اندر, تو اس وقت بھی اسرائیل خاموش تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب 9 مئی کی پاکستانی ریاست کے خلاف انٹرنیشنل لابینگ کرتے ہیں تو این اسی ٹائمنگ پہ اسرائیل ایک ریاستی بیان جاری کرتا ہے, ہیومن رائٹس کونسل جو اقوام متحدہ کا ہے, اتنا بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے. اگرچہ انہوں نے, شاید میں شور نہیں ہوں, میں نے سنا تھا وہ, لیکن کہ انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کا یا ذکر کیا یا نہیں کیا میرے خیال میں شاید, لیکن ٹائمنگ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ اتنی سیریس ہے, آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. یعنی 75 ایئرز میں وہ ملک جس نے کبھی پاکستان پہ, جب 9/11 ہوا, جب نیوکلیئر پروگرام پہ سوالات اٹھ رہے تھے, اس وقت وہ بولے نہیں. جب آپ نے 9 مئی کی کیمپین کی پاکستانی ریاست کے خلاف انٹرنیشنلی, آپ نے کوئی انفلوئنسر نہیں چھوڑا کسی ملک میں جس سے آپ پاکستان کے خلاف اس سے بلوا نہ سکیں. آپ نے ان کو بلوایا, ان سے بات کروائی, ان سے سٹیٹمنٹ نکلوائی. این اس ٹائم پہ اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آتا ہے جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کی فیور میں ہے, آپ کی فیور میں جا رہا ہے. تو آپ یہ, اس پہ تو وضاحت, اس پہ سوال کرنا سابق وزیر اعظم صاحب سے بنتا ہے. میں اس کے اوپر آپ سے مزید بات کروں گا, بلکہ 2-3 سوالات ہیں. ایک تو 19 جولائی کو آپ نے ذکر کیا ہے آپ کا ٹرمپ کا, کہ ملاقات میں بہت ہی اہم جو آپ نے کہا تھا کوشچن چھوڑ رہا ہوں, میں ایک جگہ سن رہا تھا. دوسرا آپ نے جو معاون خصوصی کا وزٹ تھا اس کا, اور طیارے کے حوالے سے بھی, اور یہ ایک جو صحافی گئے تھے, ایک صاحب گئے تھے کراچی سے مشل, اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ایک جو ٹویٹ تھی فیصل بن خالد, جو کہ پاکستان کی عمران خان کے دور میں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ شہباز شریف کے دور میں, کسی اور دور میں ڈیلیگیشنز گیا تھا, لیکن ڈیلیگیشنز کے جو ساتھی ہیں وہ تو خود موجود ہیں, انہوں نے تصدیق بھی کر دی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کا دور تھا. Dear Imran Khan, PTI on 2nd January, Ministry of Foreign Affairs and called to inform that I can visit Jerusalem, Israel on Pakistani passport. I am applying visa from Israeli embassy. Thank you, Dr. فیصل. اس زمانے میں فیصل صاحب تھے, اور فواد چودھری کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور خبر, میں انعام اللہ نیازی صاحب کی طرف آنے سے پہلے کہ انعام اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ اربوں اور کھربوں ڈالر گولڈ اسمتھ کے ذریعے, اس نیٹ ورک کے ذریعے عمران خان تک پہنچائے گئے. مجھے ایک دم یاد آیا کہ کرسٹوفر تھامس, جو کہ UK ٹائمز کے ساؤتھ ایسٹ ایشین کورسپونڈنٹ تھے, انہوں نے دسمبر 1996 میں اخبار میں لکھا تھا کہ گولڈ اسمتھ نے اربوں روپے عمران خان کو دیے, اور عمران خان نے اس کے اوپر چراغ پا ہو کر کہا تھا کہ میں اس کو عدالت میں لے جاؤں گا UK کی کورٹ پہ. وہ آج تک انتظار کرتا رہا, لیکن عمران خان اسے کورٹ پہ لے کے نہیں گئے. میں آتا ہوں جناب انعام اللہ نیازی صاحب. انابیل یہ کون تھیں, کون ہیں جن کے نام پہ ہے, اور پھر کس کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں عمران خان جاتے تھے, اور یہ گولڈ اسمتھ کون سا نیٹ ورک چلا رہا تھا؟ سر یہ بتائیے. دیکھیں, انابیل نائٹ کلب بڑا مشہور کلب ہے, اور لیڈی انابیل کے نام پہ ہے, گولڈ اسمتھ کی وائف کے. اور اس کے اندر جو تنظیم ہے وہ ساری دنیا میں کام کرتی ہے مسلمانوں کے ملکوں میں. اس تنظیم کے جو ہیڈ گولڈ اسمتھ خود تھے, وہ اسی بلڈنگ میں ایک سائڈ پہ ان کا آفس ہے. اور یہ بڑی اتھینٹک بات میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی وہاں پہ کئی میٹنگ ہوئی ہیں, اور ان میٹنگز کا رزلٹ یہ نکلا کہ عمران خان جب پاکستان ہے تو اچانک ان کو سیاست کا شوق ہو گیا. جو ساری زندگی نفرت کھاتا ہے سیاست سے, مجھے کریٹیسائز کرتا تھا کہ آپ سیاست میں کہ وہ یہ گندا کام ہے, یہ گند ملے تھے, تو اچانک ڈکلیئر ہوا کہ یہ عمران خان صاحب سیاست میں
नाम पैदा करने के लिए तशरीफ फरमा है आप। तो क्वेश्चन है, देखिए जी, जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त और उस पर इजराइल का बोलना, इट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस डॉक्टर साहब। तो उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा मोरा उनको जाया होता नजर आ रहा है और उन्होंने तो बोलना ही है। आज तक कभी इस हिस्ट्री में इजराइल की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान के मामलात पे थोड़ा खुल के यूएन में बैठ के बात कर सके। तो जो इमरान खान की हमदर्दी ने उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है और इसका खाली उनका स्टेप नहीं है, उन्होंने बड़ी प्रिपरेशन के साथ स्टेप लिया होगा। उन्होंने अमेरिका को और बाकी मुल्कों को भी तैयार किया होगा इस मसले पे कि इमरान खान की हमायत में बाहर निकले आप। और पाकिस्तान के अंदर जो फंडिंग आती रही है और उस फंडिंग को किस तरीके से आई है, किसने पहुंचाई है, कौन कैसे पहुंचाता था, इमरान साहब का पहुंच जाती थी अरबों रुपए के शक्ल में। और ये सारी सूरत जितनी भी है, ये मैं समझता हूं कि इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल है और इस अलार्मिंग सूरत हाल में हमें सबको सोचना चाहिए कि ये फितना जो इस मुल्क के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है, उसके एक्सपोज होने पे हमें इस चीज को बाकायदा सीरियसली सोचना चाहिए डॉक्टर साहब। लेकिन यहाँ तो सहूलतकारी भी हो रही है ना, देखने में आया है कि अहम तरीन केसेस है उनके ऊपर, लेकिन कोई उंगली नहीं लगा सकता। ये क्या चीज है सर? देखिए, नेटवर्क तो उनका मौजूद है ना डॉक्टर साहब। तो अगर आप ये कहें कि उनका नेटवर्क यहाँ पे नहीं है और वो नेटवर्क के बगैर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ माल हैं, जो इंडिया के भी कुत्ते बन जाते हैं और इजराइल के भी कुत्ते बन जाते हैं। तो ये सूरत हाल जो है बहुत ज्यादा मेरे नहीं ख्याल के कोई हैरानगी वाली बात है। ये हमारे मुल्क में इस किस्म के अनासर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कि जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इमरान खान साहब को देखें कि इमरान खान साहब को जितनी बड़ी फंडिंग यहूदी लॉबी ने की है, उस फंडिंग का कोई पूछने वाले नहीं है, उसको पूछने वाली कोई नहीं है। और वो बड़े आराम से बैठे हुए अपनी हर किस्म की जितनी अपना साजिशें थी वो पूरी चला रहे हैं। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, 9 मई का आपने तस्करा किया, 9 मई को गुजरे हुए आज तकरीबन 14 जुलाई है। मुझे ये बताइए कि ना तरदीद सबूत है, ISPR भी कह रहा है, वजीर आजम भी कह रहे हैं, तो और वो ये कहते हैं कि किसी मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ा जाएगा, मंसूबा साज को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये मुनज़्ज़म एक साजिश थी, दहशतगर्दी थी, मंसूबा साजी थी, पाकिस्तान के फौजी तंजीबात पर हमला था, तो उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो कौन सी रुकावट है सर? क्या वजह है? इमरान खान इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जिन्होंने एक्शन लेने उनको भी पता है, इमरान के पीछे लॉबी बड़ी, दुनिया में इंटरनेशनल लॉबी बड़ी तगड़ी है, उनको भी पता है। और उस इंटरनेशनल लॉबी को देखते हुए बहुत सी चीजों में जरूरत नहीं पाई जा रही कि वो इन चीजों में एक्शन दिया जा सके। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि थोड़ा सा कौमी गैरत को जगाना पड़ेगा और इस शख्स को अपने अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। और इन्होंने तो जितनी लूट से, मैं आपको एक और खबर देता जाऊं जिसका कंसर्न नहीं है इसके साथ। मैं 2-3 दिनों से वो क्या नाम है उसका, अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब की एक हमें रिपोर्ट मिली है कि लंदन में उसने 5 अरब रुपया वसूल किया है मलक रियाज से। 5 अरब रुपया, 5 अरब रुपया, ये सारी जेल सेट करने का। कौन कौन हिस्सेदार है इसमें, ये अभी तक किसी को नहीं पता चल सका। हमें इनके मलक रियाज की अपनी फैमिली से ये बात बाहर निकली है। अब ये इन्होंने इतनी बड़ी खौफनाक हरकतें की हुई है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत को और एजेंसीज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं। अहमद कुरैशी साहब, सर कुछ बता दें आप तो कि आया वो कौन मुआविन खुसूसी था
جو عمران خان کی حکومت میں گیا تھا، جس کا تذکرہ اسرائیل ویام جو اخبار ہے اس نے کیا، آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا. وہ کیا گفتگو ہوئی تھی ٹرمپ میں؟ عمران خان نے وہاں کیا کہا تھا جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا اسرائیل عرب اس وقت؟ اور تیسرا سر وہ طیارہ آیا تھا وہ کس مقصد سے آیا تھا؟ یہ 3 باتیں آج تو بتا دیں سر آپ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. میں یہاں پہ 1 منٹ کے لیے احمد قریشی صاحب، آپ تو پتہ ہے آپ اینکر بھی ہیں، ایک بریک لیتا ہوں پھر میں طور پر آپ کے پاس آتا ہوں. ایک بریک ناظرین، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی احمد قریشی صاحب، آپ نے سوال تو سن لیا تھا، ذرا بتائیں سر، آج کھل کے بتائیں سر. اچھا، پہلی بات ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی انعام صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کے حوالے سے. بس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس دفعہ جو تحقیقات ہوئی ہیں اس واقعے میں، وہ انتہائی تھورو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اور اس پہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ 9 مئی کے اگلے 1 ہفتے تک جس تفصیل کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں لوگ ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو صرف میں یہ بات ایک دفعہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو لگ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے بظاہر، وہ یہ ہے کہ ایک سالڈ کیس، لیگل کیس جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. ایک بہت ہی سالڈ کیس، لیگل کیس، جس کے اوپر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کوئی انگلی یا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا نہیں سکتا. تو اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہماری ریاست میں لیگل رستہ اختیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ملوث ہیں 9 مئی کی سازش میں. تو یہ بات جو ہے آپ بھی فالو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، نام صاحب ہم سب کر رہے ہیں. تو یہ نقطہ جو ہے، یہ پوائنٹ اس کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ بہت لیگل طریقے سے کام ہو رہا ہے اور جلد بازی نہیں ہو رہی، اور طریقے سے جو ہے وہ لوگ اپروچ کیے جا رہے ہیں جو انوالوڈ ہیں اور ان کے ساتھ تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اور یہ اچھی بات ہے. ظاہر ہے سر، جب اسرائیل جیسی ریاست پہلی دفعہ 9 مئی کے واقعات پر اور کسی واقعات میں نہیں بولا، دنیا کے اور پاکستان کے، اس پہ بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایکشن لیا جائے تو اتنا سالڈ لیگل ناتردید ثبوت ہو کہ جس کو پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی، جیسے آپ نے کہا، انگلی نہ اٹھ سکے. تو سر ذرا سے یہ اس کا بتائیں سر، یہ کون معاون خصوصی تھا سر؟ آپ کو تو پتہ ہے. اور پھر کیا بات ہوئی سر وہاں جب یہ گئے تھے ٹرمپ کے ساتھ، وہاں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کا تھوڑا سا بتائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو معاون خصوصی والی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ جو اسرائیلی سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ ان کی روٹین ہے کہ وہ پرمیشن دیتے ہیں. ہماری یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے میڈیا شاید زیادہ آزاد ہے، ہم جو ہیں ہمارے یہاں رپورٹنگ کھل کے ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے آپ یہ مینشن نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے ملک سے کون آیا تھا بغیر اس کے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ادارے اس کی کلیئرنس نہ دیں. تو وہاں پہ یہ کلیئرنس، ایک بڑے اخبار کا یہ کہنا کہ ہم نے سیکیورٹی اداروں سے پوچھا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی جو ہے ان کا ہم نام پبلش کر سکتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ خبر پبلش کر دیں، نام پبلش نہیں کر سکتے آپ. تو اس کے بعد تو یعنی میرے نزدیک تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ جو ہے کہ میں کہوں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے. اب اس کی اگلی جو بات ہے، جو سوال آپ کر رہے ہیں، جو اگلی بات ہے، اس پہ میں تھوڑا سا رک جاؤں گا اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ بھی، میں بھی، ہمارے نزدیک ہماری جو ریاست کے مفادات ہیں اور کچھ ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن ہے، مجھ جیسے صحافیوں کے پاس بھی آ جاتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کریں کہ کیا چیز ہے جس پہ ہم کھل کے بات کر سکیں، جس سے ریاست کا بھی کوئی نقصان نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے دشمن ہیں، بڑے لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں جو موقع کہاں سے بات کدھر سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم.
اور وہ بہت سے جو ہے نقصانات ہمارے مفادات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں صرف یہاں اس وقت جو ہے مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سیکرٹ نہیں ہے, اور وقت آنے پہ آپ بلکہ ابھی مجھے معلوم ہے, میں آپ کو ابھی دیکھ تو نہیں سک رہا, میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے, لیکن آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون معاون خصوصی ہیں. آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, انعام صاحب کو بھی پتہ ہے. اور لیکن اس وقت جو ہے میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا, لیکن آپ کو ایک بات آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں. بولیں. ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جولائی 2019 میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب واشنگٹن جاتے ہیں, اور اس وقت جو ہے جیرڈ کشنر صاحب جو تھے وہ ابراہیم ایکارڈز دیکھ رہے تھے. آپ نے وہ کلپ چلائی تھی, اور مجھے پتہ ہے اس چیز کا, اور بہت سارے صحافیوں کو پتہ ہے امریکہ میں, واشنگٹن ڈی سی میں میری بھی ان سے بات ہوئی ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی بھی بات ہوئی ہے لوگوں سے جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے ہمارے حکومت کے اندر, جن کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ واشنگٹن میں یہ بات ہوئی کہ آیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب